جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور نے انسان کی رچنا کیسے بنائی اور اللہ ایشور نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ بہت اچھے سوال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایشور نے انسان کی رچنا کس طرح سے بنائی اور اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ بہت اچھے سوال ہیں۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھیں، ادھورا نہ دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری سن سکیں، دیکھ سکیں، تو ویڈیو کو یہیں پر روک دیں، یہیں پر روک کر کے بند کر دیں، اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو ویڈیو کو پورا سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ آدھی ادھوری بات سنیں، آدھی ویڈیو سنیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ آدھی ادھوری معلومات لے کر گمراہ ہو جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یا تو ابھی آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں، آخر تک پورا سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، کیونکہ زندگی بہت تیزی سے بیتتی جا رہی ہے میرے بھائیو۔ ہم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، اور یہ جیون کا سمے جو ہم لے کے آئے ہیں یہ ہر روز ختم ہو رہا ہے۔ زندگی ہر روز موت کی طرف کو جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنا برا حال ہے، کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں مالک نے پیدا کیا ہے اس مقصد پر غور کریں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیون امتحان کے لیے دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موت کے بعد اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائیں اور پھر مرنے کے بعد نرک میں چلے جائیں۔ تو آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایشور نے انسان کو کیوں بنایا؟ تو یاد رکھیں، اس نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ دنیا سے اچھے کرم کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے ہم راضی کر کے جائیں، اور اس کا جنت کا جیون، جنت کا انعام، ہمیشہ کا انعام پائیں، ہمیشہ کا جنت کا جیون پائیں۔ اور اگر ہم اس کی رچنا کے خلاف چلیں گے تو ہمیں نرک کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو یاد رکھیں، جس انسان نے اپنے جیون کا مقصد اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ بنایا، اور وہ جانوروں کی طرح اپنے زندگی کھانے پینے میں، کمانے میں اور بالک بچوں کا پیٹ بھرنے میں جو ہے جیون گزار رہا ہے، تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہے اپنا کھاتے پیتے ہیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے، سارے جیو دھاریوں میں اچھا بنایا ہے۔ اور آپ نے سوال کیا تھا کہ ایشوری رچنا، ایشور نے انسان کے اندر رچنا کیسے رچی؟ تو دیکھیے، ہر انسان خود اپنے اندر ایشوری رچنا پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تیرے من میں اپنے اندر ایشوری رچنا کو کھوج جس نے تجھے بنایا ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر اس کا سچا راستہ انسان پا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کہیں بھی سچا راستہ انسان نہیں پا سکتا۔ تو ہم اپنے اندر من میں ڈھونڈیں۔ جب آپ اپنے من میں غور کریں گے، ایشوری رچنا کو باریکی سے چیک کریں گے، تو رچنا نے جب میں نے اپنے اندر ایشوری رچنا کو باریکی سے چیک کیا، تو رچنا نے مجھ سے کہا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی برائی کو ناپسند کر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہمارا جو من ہے اندر سے، جو ہماری رچنا ہے ایشور نے بنائی ہے، ہمارا من یہ کہتا ہے کہ ہر چھوٹی ایمانداری پر اگر سوچیں ہم کہ چھوٹی سے چھوٹی، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی کو نہ پسند کر اور اس پہ نہ چل، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اچھائی کو پسند کر اور اس پر چل ہیں، اور اسی راستے کے آدھار پر اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کر ہیں۔ اگر ہم ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنے سچے بنانے والے کی کھوج کریں گے تو ہم اس کا صحیح راستہ پا لیں گے۔ اب قرآن مجید، پوتر قرآن مجید ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جس میں حرام اور حلال بتایا گیا ہے۔ اچھائی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے، دونوں راستے بتائے گئے ہیں کہ کس راستے پہ تمہیں چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ تو یاد رکھیں، ساری دنیا میں انسان اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ ایشور کو
قرآن مجید کے دوارا ہی پا سکتا ہے اور کسی راستے سے نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو رچنا ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی کو ناپسند کرتی ہے سچائی کے روپ میں، اور بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی اچھائی کو پسند کرتی ہے۔ تو اب انسان کا نیچر کیا ہے کہ میں پورے طور سے برائی سے بچ جاؤں۔ جو انسان اچھائی کی راہ پہ آنا چاہے، جو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے، اس کی بات ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی سے بچ جاؤں، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی اچھائی پر، ہر بڑی سے بڑی اچھائی پر چلوں میں۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی سے پوتر ہے، اور ہمیں برائی سے آگاہی کرتا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ پوری دنیا کے اندر پوتر قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس میں ایک ذرہ برابر برائی کی ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایشور کی وانی شدھ سندیش دیے گئے ہیں انسان کے جیون کے جینے کے، ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک۔ اسی لیے قرآن مجید پر چل کر انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان کے اندر ہے راضی کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد مکتی پا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر چیک کریں ایشوری رچنا کو کہ اس نے ہمارے اندر اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، یہ تمام چیزیں رکھی ہیں اس نے ہیں۔ ہاں، ہمارے سامنے ماں آئی تو اسے کچھ اور خیالات سے ہم دیکھتے ہیں، جذبے سے دیکھتے ہیں۔ اگر بہن آئی تو اسے کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں، اگر بیوی آئی، پتنی آئی تو اسے کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں، بیٹی آئی تو اسے کچھ اور جذبے، کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ ایشوری رچنا، انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے پھر اس میں اسی طرح سے بیہیو کرنا۔ کل ملا کر یہ ہے کہ یہ دو راہیں ہیں، دو راستے ہیں اللہ ایشور کی طرف سے انسان کے جیون کے رچنا کے آدھار پر بنائے ہوئے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اور یہ دنیا بھی اچھائی برائی کے سے ملا کر بنائی گئی ہے، دو ہی راستے ہیں اس میں، اور ان دو راستوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی کا انجام سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے، کیونکہ دنیا بنانے والے کی طرف سے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر انسان کی کہانی آدھی ادھوری ہے، جرم کرتے کرتے بھی لوگ مر رہے ہیں اور جرم سہتے سہتے بھی لوگ مر رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں کسی کا صحیح پورے طور پر انصاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلے دیے جانے کے دن کا مالک ہے، بدلہ دینے کا مالک ہے، سب کا حساب کرے گا، فیصلہ کرے گا، اور اچھے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے سورگ میں مزے کا جیون دے گا، اور جو جرم جاستی کر کے مرے ان کو نرک کی آگ میں ڈالے گا۔ اب دیکھیے ہم موٹے طور پر چیک کریں ایشوری رچنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کا جو ہمارے اندر رچنا بنائی ہے اس نے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ جو بات ہمیں اچھائی کی راہ پر موڑے اسے پکڑو اور اس پر چلو، اور جو بات برائی کی راہ پر موڑے اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو، اس پر مت چلو، اور اللہ تعالیٰ کی ایشور کی اپنے سچے بنانے والے مالک کی پہچان کر کے اسے راضی کرو۔ اس رچنا پر قرآن کے دوارا، قرآن مجید کے دوارا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ تو یاد رکھیں یہ ہے جنت میں جانے کا سیدھا اور آسان راستہ۔ تو میرے بھائیوں، اس گارے مٹی کی گھاس کوڑے کی دنیا کی دوڑ مت لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہاں، اس اللہ کی طرف جس نے ہمیں جیون دیا، دنیا دکھائی، دنیا میں ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے، اس مالک کو راضی کرو اگر کامیاب ہونا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے بے ایمانی عام ہیں، برائی عام ہیں۔ برائی کی راہ پہ چلنے والا بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون کیسے کرم کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ نے چھوٹ دی ہے اچھائی پر چل یا برائی پر چل۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان کے کرموں سے یا تو جنت سورگ بن رہی ہے دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کے دوارا اچھے کرم کر کے، اور یا پھر جہنم نرک بن رہی ہے برے کرم کر کے،
चाहे बुरा इंसान अपने बढ़िया होने की कितनी ही सफाई दे, हैं, हाँ, चाहे बुरा इंसान अपने बढ़िया होने की, सच्चा होने की कितनी ही सफाई दे, जिस मालिक ने रचना बनाई है वो दिलों का हाल जानता है, हैं। अल्लाह ताला अंदर का हाल जानता है कि इंसान सीधे रास्ते पर चल रहा है या टेढ़े रास्ते पर चल रहा है। अल्लाह इंसान के कर्मों के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम बना रहा है। इंसान मरेगा तो देख लेगा, जैसे कर्म हैं मरने के बाद वैसे ही अल्लाह ताला उसके साथ में बर्तावा करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के लिए, ईश्वर के लिए मार के ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। और याद रखें, आत्मा नहीं मरती, आत्मा को तो ईश्वर शरीर से पहले ही निकाल लेता है। हम तो शरीर को बाद में मिट्टी मिलाते हैं, इसलिए इंसान की रूह नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। तो इस गारे मिट्टी की दुनिया में, इस घास कूड़े की दुनिया में मेरे भाइयों, दुखों के घर में, मुसीबतों के घर में, मौत के घर में इसकी दौड़ ना लगाएं, हैं। अल्लाह को राज़ी करें, उस जन्नत की तैयारी करो जिसकी ज़मीन सोने और चांदी की है, जिसके महल हीरे जवाहरात के हैं, हमेशा हमेशा का जीवन है, जिस जन्नत की हवाओं में भी खुशबू होगी। तो मेरे भाइयों याद रखें, दुनिया में इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, मरना सबको है। जो सच्चाई पर चलकर, सच्चाई का मतलब ईमान पर चलकर, जो ईमान लेके मरा वो तो कामयाब है, और जो ईमान से रह गया वो तबाह और बर्बाद है। एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो अल्लाह की रचना के द्वारा अल्लाह को पाना चाहेगा वही पाएगा, उसी को ईमान अल्लाह ताला देगा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है ताकि अच्छे बुरे लोगों को छांट सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है कि देखें भला कौन मेरे लिए कोशिश करता है और कौन नहीं करता है, कौन मुझे राज़ी करके आता है, कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। जो मेरी कदर करके आएगा वो स्वर्ग में हमेशा का जीवन पाएगा, और जो नाकदरी करके आएगा वो नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह ताला ईश्वर इस दुनिया में इंसान को अकेले भेजता है और अकेले मौत देकर उठाता है। ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, रिश्ते नाते, ये सब धोखा हैं, सब मौत पर ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ समय के लिए इम्तिहान के ज़रिए हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया कुछ दिनों का इम्तिहान का धोखा है। कुछ समय का जीवन मिला है इंसान को, कुछ सालों का जीवन मिला है, और इस दुनिया को इंसान हमेशा का घर समझ बैठता है धोखे में, और जबकि इंसान को यहाँ से मरकर जाना है। अब देखिए अल्लाह ताला ने इंसान की रचना कैसे बनाई और कायनात कैसे बनाई। बड़ा अजीब सिस्टम है भाई, सच्चाई पर गौर करें। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने दुनिया में आत्माएं, रूहें भेजने के लिए, मर्द औरत के लिए सेक्स का जरिया बनाया है। सेक्स का यानी हम बिस्तरी का, संभोग का जरिया बनाया। सेक्स करने के लिए उसमें दोनों के लिए मज़ा डाल दिया, मज़ा गिर दिया, वरना सेक्स कोई नहीं करता है, संभोग कोई नहीं करता। तो दुनिया में इंसान को भेजने का जरिया बनाया इस तरीके से। अब बच्चों की परवरिश कराने के लिए माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल दी, वरना औलाद के लिए औलाद की परवरिश कोई ना करता। जब तक बच्चे की कमज़ोर हालत होती है तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ताला, ईश्वर, औलाद की मोहब्बत डाल देता है, वरना कोई बाप अपने बच्चे के लिए बगैर मोहब्बत ना होती तो कोई धूप में मजदूरी करके कमा गया लाता। याद रखें, कोई माँ मेहनत ना करती, खुद गीले में लेटती है माँ और बच्चे को सूखे में लटालती है, कोई मेहनत नहीं करता। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मेरे बंदे, अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ना पैदा करता तो तुझे दुनिया में कोई नहीं पूछता। तो ये सब रिश्ते नाते दुनिया में इम्तिहान का जरिया हैं, और ये रिश्ते नाते मौत पर सब ख़त्म हो जाते हैं। जैसे इंसान कर्म करके मरा है वैसे ही उसके साथ बर्तावा होता है मरने के बाद। तो मेरे भाइयों, हमारे जीवन का मकसद यही है। अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए पैदा किया है ताकि हम उसे राज़ी करके जाएं उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। लेकिन दुनिया का माहौल इतना बुराई का है, माहौल इस दुनिया में इस कदर बुराई का और अल्लाह से काटने का है, अल्लाह से काटने का माहौल है, बुराई का माहौल है कि अगर एक कदम इंसान अल्लाह की तरफ चलता है तो 10 कदम पीछे को गिर जाता है। इतना बुरा माहौल है दुनिया का। अल्लाह की तरफ बढ़ता है इंसान, फिर उसे माहौल पीछे धकेल देता है। इसलिए जो इंसान अपनी जान, माल, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा देगा वही अल्लाह को पाएगा, और वही मरने के बाद कामयाब हो जाएगा।
اور وہی انسان مرنے کے بعد مکتی پائے گا۔ جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ میرے بھائیو، بڑا عجیب سسٹم ہے دنیا کا کہ دنیا دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر۔ یہاں انسان ہر وقت دکھوں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، مصیبتوں کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، غموں کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، موت کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ مگر پھر بھی انسان جیون کی حقیقت پر غور نہیں کرتا، دنیا میں رینجتا رہتا ہے، اللہ کی کھوج نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، شراب کے نشے میں انسان سچائی سے بے ہوش ہوتا ہے، سچائی کے ٹھیک سے ہوش میں نہیں ہوتا ہے۔ جس کو جتنا نشہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سچائی سے بے ہوش ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس کو جتنا دنیا کا نشہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زندگی کی سچائی اور دنیا کی حقیقت سے بے ہوش ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کا نشہ اللہ ہی دور کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، سچائی کو حاصل کرنے کی، سچائی کی تحقیق کرنے کی، تو اللہ اس کا نشہ دور کر دیتا ہے اور دنیا کا دھوکہ اس کا ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچے اور جھوٹے انسان کی پہچان یہ ہے کہ سچے انسان کے لیے موت محبوب ہے۔ ہاں، وہ موت سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر جیون جی کے جا رہا ہوں، تو ایشور مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ جو ایشور کی رچنا پر نہیں چل رہا وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرے گا، موت سے ڈرے گا، گھبرائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ میں برائی پر چل کر، ایشوری رچنا کے خلاف چل کر برائی پر چل کے مر کے جا رہا ہوں، برائی پر چل رہا ہوں۔ ایشور مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دیر نہ کریں، جیون بہت تیزی سے بیت رہا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، سچائی کی تحقیق کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو، سنو ذکر حق کا۔